اتنا بار بار یہ کہنا یکسر غلط ہے کہ صاف اور شفاف اور واضح انداز سے اہل بیت کی محبت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی مکرم نے تو ساری زندگی دو ہی چیزیں پہنچائی ہیں، یا اللہ سمجھایا یا علی، دو ہی پیغام پہنچائے ہیں، یا ولایت الہیہ کو پہنچایا ہے یا ولایت علی کو پہنچایا ہے۔ کثرت کے ساتھ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن نبی مکرم نے مولا علی کی ولایت کو نہ پہنچایا ہو۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا ہوا؟ تو جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں، کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان لوگوں سے حسد ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے انعام سے نوازا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، قرآن بھی دیا ہے، اور ہم نے امامت بھی دی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم ہی تو وہ محسود ہیں جن سے حسد ہوتا ہے۔ نحن محسودون الذین فی الآیہ، مولا علی کے جملے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ تو فضل الہی کے آگے، اللہ کے کرم کے آگے جب کوئی اس کرم کا حامل نہیں ہوتا تو وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ حسد اگر مرد کرے تو پھر محسود کو قتل کر دیتا ہے، حسد اگر عورت کرے تو پھر محسود کو وہ رسوا کرتی ہے، وہ ذلیل کرتی ہے، جو اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ رشک اور ہے، حسد اور ہے، غبطہ اور ہے، حسد اور ہے۔ یہ جو رشک اور غبطہ ہے، یہ جو آرزو اور خواہش ہے کہ کاش یہ میرے اندر بھی ہو، یہ اور بات ہے، مگر حسد یہ ہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو اس میں بھی نہ ہو، کیونکہ میرے اندر یہ کمال نہیں ہے تو میں سامنے والے میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو برداشت نہیں کر سکتا، جتنا اس کا زور چلے گا اتنا برداشت نہ کرنے کو وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کبھی قتل کی صورت میں، کبھی رسوائی کی صورت میں، کبھی بدنامی کی صورت میں، کبھی زندان میں ڈالنے کی صورت میں، جو وہ کر سکے گا حاسد محسود کے لیے عمل کر کے دکھائے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے، اس آیت کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تمہیں کمال نظر آ رہا ہے تو اس صاحب کمال سے حسد نہیں کرو، بلکہ اس صاحب کمال سے رشک کرو۔ رشک کرنا یہ ہے میرا کام اور آپ کا اور ہمارا کام، حسد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ رشک کرنے والا چاہتا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کمال رہے، میرے اندر بھی آ جائے، اور شاید یہ دعا کرنے سے، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کمال آ جائے۔ مجھے یہاں ایک حدیث مبارکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد آئی۔ حضرت فرماتے ہیں اِنَّ لِعَمِّي الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٌ، میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن عباس کا وہ مقام دیکھ کر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے شہداء رشک کریں گے، کاش یہ مقام ہمارے پاس بھی ہوتا۔ حسد اور رشک کی بات کر رہے تھے آغا، تو ہمیں اپنے استاد علی انصر اعظمی کا ایک شعر یاد آ گیا۔ عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، عشق حیدر میں حسد رشک پہ غالب نہ ہوا، معرفت دیکھ کے سلمان کی بوزر نہ جلے۔ استخارات دیکھا تو کل کیونکہ آغا موجود تھے تو مناسب نہیں لگا۔ 3 سال پہلے آغا وحید خراسانی سے میں نے کہا کوئی نصیحت کریں، کہا سب سے پہلے پاکستان میں جا کے کہیں مجھ سے تلاشی لو، جو آغا نے جملہ فرمایا کہ میں امام ابا قبا کے ساتھ آیا ہوں، مجھے بھی دیکھیں آپ، تاکہ دوسروں کے لیے یہ درس ہو کہ میں کوئی، تو یہ ایک بات۔ اور توجہ کیجئے گا اس جملے پر، آغا کو میں سبق سنا رہا ہوں، ڈائریکٹ آغا بہجت سے، یہ جملہ بڑا آپ کے لیے ظریف ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ڈپٹی کمشنر نے زاہدان میں جشن رکھا تھا،
جس میں یہ طے پایا کہ اہل سنت کے عالم علامہ اخدود تقریر کریں گے اور جو مداحی کرنے والے سلام اور مرثیہ پڑھانے والے وہ اہل تشیع کے ہوں گے، اور سنی شیعہ کا ساتھ مجمع تھا بہت بڑا، صرف 2 منٹ کی زحمت، اور آغا کو سبق سنا رہا ہوں اور میں آغا کے والد کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں ان کے ثواب کے لیے۔ تو جب ذاکر نے پڑھا کہ مولا کائنات کے پاؤں میں تیر نماز کی حالت میں نکالتے تھے تو مولا کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو علامہ اخدود جب ان کی بات میں باری تھی تو انہوں نے کہا یہ کون سی خرافات ہیں کہ علی کے پاؤں سے تیر نکالا جائے اور علی کو پتہ نہ چلے، یہ آغا بہجت سے میں خود نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا، ڈپٹی کمشنر نے کہا میں حیران ہو گیا، اب میں کس طرح دفاع کروں، سنی شیعہ سب موجود ہیں، ایک شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں پروردگار نے الہامن ایک چیز ذہن میں ڈالی، میں نے کہا علامہ اخدود تو قرآن کو جانتا ہے؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کیا تم نے یہ سورہ یوسف کی آیات پڑھی ہیں کہ جب زلیخا نے بلایا جناب یوسف کو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جمال یوسف میں گم ہو گئی تھی۔ کہا جب جمال مخلوق میں کوئی گم ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹا ہے یا سیب کٹ گیا ہے، علی تو جمال خالق میں محو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر پاؤں سے نکل گیا ہے یا نہیں نکلا۔